الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان وقال كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ پیارے دوستو، معزز سامعین، آج کی اس مبارک مجلس میں میرا عنوان وہ چیز ہے کہ جس کا تصور کرتے ہی جسم کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کا نام سن کر سپر پاور تھرا جاتی ہے، جس پر ساری دنیا کے لوگ متفق ہیں، جو بھائی کو بہن سے اور بہن کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، جو بچوں کو ماں باپ سے اور ماں باپ کو بچوں سے علیحدہ کر دیتی ہے، جو سچے دوستوں کے درمیان غم کا پہاڑ کھڑا کر دیتی ہے، جو سمندروں کی موجوں میں بھی آ جاتی ہے اور جنگلوں کے سناٹے میں بھی، جو کوٹھی بنگلے اور محفوظ قلعوں میں بھی آ جاتی ہے اور آسمان میں اڑتے ہوئے راکٹ اور جہازوں میں بھی۔ نہ اس کی پکڑ سے بڑے بڑے منصب اور عہدے والے محفوظ ہیں، نہ ہی امیر اور دولت مند۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے اس کے لیے برابر ہیں، نہ اسے چاند جیسے حسین اور خوبصورت چہروں پر ترس آتا ہے، اور نہ ہی دارا، سکندر اور رستم جیسے پہلوانوں کی طاقت سے وہ خوف کھاتی ہے۔ عالم ہو یا جاہل، مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ سب کی طاق میں رہتی ہے۔ بڑے بڑے سائنسداں، ڈاکٹروں اور ماہرین فن پر اس کی نظر ہے۔ نہ جانے کتنے گھروں کو اس نے اجاڑا اور برباد کیا، اور نہ معلوم کتنے پلان اور منصوبے اس کے سامنے پھیل ہو گئے۔ بڑے بڑے سرماؤں کو اس نے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ نمرود کی بادشاہت اور قارون کی دولت اور فرعون کا تکبر اس نے خاک میں ملا دیا ہے۔ ہلاکو اور چنگیز خان جیسے ظالموں کو بھی اس نے نہیں بخشا۔ موسیٰ جیسے کلیم اور ایوب جیسے صابر کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، اور ابراہیم جیسے خلیل اللہ، اسماعیل جیسے ذبیح اللہ کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ حبیب اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی وہ حاضر ہوئی۔ جی ہاں، یہی وہ چیز ہے جسے ہم اور آپ موت کہتے ہیں۔ لوگو دنیا کے چکر میں عقبہ مت برباد کرو، لوگو دنیا کے چکر میں عقبہ مت برباد کرو، ساتھ میں اپنے لے جاؤ گے کیا مال و دولت مٹی میں۔ یہ دنیا دار فانی ہے، جو آتا ہے سو جاتا ہے، یہ دنیا دار فانی ہے، جو آتا ہے سو جاتا ہے، نہ اس میں انبیاء ٹھہرے نہ اس میں اولیاء ٹھہرے۔ جی ہاں پیارے دوستو، موت اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو کوئی زمین میں ہے فنا ہونے والا ہے۔ نیز فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نیز فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، وہ ضرور بضرور تم سے ملاقات کرے گی۔ نیز فرمایا
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو موت تم کو پکڑ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ رات دن کا ہمارا تجربہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے انسان آئے مگر چل بسے، بہت سے امیر آئے، بہت سے غریب آئے، سب چل بسے، بہت سے عقل مند آئے، بہت سے فصیح و بلیغ آئے، سب چل بسے، بہت سے بادشاہ آئے، بہت سے وزیر آئے، سب چل بسے، بہت سے محدث آئے، بہت سے فقیہ آئے، سب چل بسے، بہت سے مبلغ آئے، بہت سے امام آئے، سب چل بسے، بہت سے لکھ پتی آئے، کروڑ پتی آئے، بہت سے ارب پتی کھرب پتی آئے، سب چل بسے۔ یوسف جیسے حسین، اسماعیل جیسے فرما بردار بھی دنیا میں نہ رہے، عمر جیسے فاتح، ابو بکر جیسے صدیق بھی دنیا میں نہ رہے، عثمان جیسے باحیا اور علی جیسے بہادر بھی دنیا میں نہ رہے۔ الغرض جو بھی اس دنیا میں آیا باقی نہ رہا۔ کسی نے سچ فرمایا، موت کو کس سے رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، موت کی تیاری کریں، چونکہ دنیا ہمارے واسطے مستقل نہیں بلکہ مسافر خانہ ہے۔ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر رہتا ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ملک الموت نے پوچھا، آپ کی عمر تمام نبیوں سے زیادہ ہوئی، دنیا کو آپ نے کیسا پایا؟ حضرت نوح نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا کو اور اتنی لمبی عمر کو ایسا محسوس کیا جیسے کسی مکان کے دو دروازے ہوں، ایک سے میں داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ شاعر کہتا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے انسان ذرا سوچ تو صحیح اور موت کی تیاری کر، ہو سکتا ہے اس سال یا اس مہینے یا اس ہفتے مرنے والوں میں تیرا نام لکھا جا چکا ہو سکتا ہے تیری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوں، ہو سکتا ہے تیرے سینے میں اترنے والی گولی بازار میں آ چکی ہو سکتا ہے جس ریل، موٹر، کار، گاڑی میں تو سوار ہے وہ حادثے کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے جس کوٹھی بنگلے میں تو رہتا ہے وہ زلزلے سے تباہ و برباد ہو جائے، ہو سکتا ہے صحیح سالم ہونے کے باوجود ہارٹ اٹیک ہو کر تیرا خاتمہ ہو جائے، ہو سکتا ہے تیرے کفن کا کپڑا دکان پر آ چکا ہو سکتا ہے موت دھیرے دھیرے تیرے مکان کی چوکھٹ پر آ پہنچی ہو۔ جی ہاں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اور سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، مگر اے انسان تو موت سے بے خبر ہے، تیری زندگی مختصر ہے مگر تیرے پلان اور منصوبے اتنے لمبے ہیں کہ عمر نوح مل جائے تو پورے نہ ہو۔ مسلمانوں، موت کی تیاری کرو ورنہ یاد رکھو کہ ایک دن وہ ہوگا کہ ایئر کنڈیشن اور نرم نرم گدوں اور بستروں پر سونے والے مٹی پر سو رہے ہوں گے، روزانہ کپڑے بدلنے والے ہزاروں من غبار میں پڑے ہوں گے، صابن سے نہانے والوں پر دھول جمی ہوگی، اترا کر اور اکڑ کر چلنے والے عاجز اور بے بس ہوں گے، تکبر کے بول بولنے والے خاموش پڑے ہوں گے،
بجھ جاتی ہے کیسی کیسی طاقت اور قوت کے چراغ، بجھ جاتے ہیں کیسی کیسی طاقت اور قوت کے چراغ، اور مل جاتی ہے کیسی کیسی شکل و شباہت مٹی میں۔ تکبر کے بول بولنے والے خاموش پڑے ہوں گے، جی ہاں، موت کے بعد قبرستان میں یہی حال ہوگا، مگر افسوس صد افسوس آج کل ہم نے قبرستان کو بھی میلہ بنا لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو انسان بغیر نیک عمل کے قبر میں جا رہا ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ دریا میں بغیر کشتی کے جا رہا ہے، اب ڈوبنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی۔ حضرات، ایک مرتبہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان میں ایک جگہ الگ بیٹھ کر سوچنے لگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے، اے امیر المؤمنین، آپ اس جنازے کے ولی اور ذمہ دار ہیں، الگ بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں، مجھے قبر نے آواز دی ہے، وہ کہتی ہے، اے عمر بن عبد العزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں آنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں؟ میں نے اس سے کہا، بتائیے۔ وہ کہتی ہے، میں آنے والے کا کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، گوشت کھا جاتی ہوں، کندھوں کو بازوؤں سے جدا کر دیتی ہوں، کلائیوں کو پنجوں سے الگ کر دیتی ہوں، پنڈلیوں کو گھٹنوں سے اور رانوں کو سرینوں سے الگ کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر عمر بن عبد العزیز رونے لگتے ہیں۔ اے مسلمانوں، موت بالکل یقینی ہے اور موت کے بعد کا سفر بڑا مشکل ہے، لہذا اس کی تیاری کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے ہی موت کی تیاری کر لو۔ سید الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر میں اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ عثمان غنی کی داڑھی میں جب بال سفید ہو گئے، آئینے میں دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا، موت کی نشانی آ چکی ہے، مگر عثمان نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ حضرت شاہ بہلول نے اپنے گھر میں قبر کھدوا رکھی تھی، روزانہ صبح شام جا کر اس میں سوتے تھے، روتے تھے اور روتے روتے فرماتے کہ یہ میرا اصلی گھر ہے۔ 32 سال کی عمر میں سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا کو فتح کر لیا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اس کی حکومت کا جھنڈا لہراتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے خادموں کو بلا کر ایک نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری موت آ جائے اور میرے تن بدن سے میری روح نکل جائے، غسل کے بعد مجھے کفن پہنا دیا جائے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ خادم لوگ یہ نصیحت سن کر عرض کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے کہ کفن سے دونوں ہاتھ باہر دیکھ کر دنیا کے لوگ طعنہ دیں گے اور کہیں گے کہ بڑا لالچی بادشاہ ہے، پوری دنیا پر حکومت کے باوجود مرنے کے بعد بھی لالچ کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ سکندر ذوالقرنین نے فرمایا، میری اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا اس بات کو جان لے، میری اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا اس بات کو جان لے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جانے والی چیز صرف اعمال ہیں۔ محترم دوستو،
بات کو مختصر کرتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ موت آتے ہی ساری دنیا چھوٹ جائے گی، موت آتے ہی ساری دنیا چھوٹ جائے گی، پھیر کے منہ چل دیں گے اس دم سارے عزیز و رشتے دار، پھیر کے منہ چل دیں گے اس دم سارے اعزاء اور احباب، جب رکھ دی جائے گی صاحب، جب رکھ دی جائے گی صاحب آپ کی میت مٹی میں۔ جی ہاں دوستو، کوئی چیز کام نہ آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ یار و رشتہ دار کام آئیں گے، نہ دکان و مکان کام آئیں گے، نہ کارخانے اور فیکٹریاں کام آئیں گے، نہ یار و دوست کام آئیں گے، نہ تعلقات کام آئیں گے، نہ تجارت کام آئے گی، نہ کھیتی کھلیان کام آئیں گے، نہ اسکیمیں کام آئیں گی، اور نہ ہی ہوشیاری اور چالاکی کام آئے گی۔ الغرض ساری دنیا چھوٹ جائے گی اور بس اعمال کام آئیں گے۔ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبر کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں کہ اے قبر، کیا تجھے معلوم ہے کیسی پاک ذات اور بڑی ہستی کو لے کر ہم تیرے پاس آئے ہیں؟ یہ سید الانبیاء کی بیٹی ہے، شیر خدا حضرت علی کی بیوی ہے، حسن حسین کی ماں ہے، یعنی فاطمۃ الزہرا ہیں۔ قبر کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، قبر سے جواب آتا ہے، اے ابو ذر، میرے یہاں حسب اور نسب نہیں دیکھا جاتا بلکہ اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ معزز سامعین کرام، آپ صبح شام 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار کا وظیفہ اپنی زندگی میں، اپنے معمولات میں شامل کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ دعا کیجئے کہ خدا پاک ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے اور دوزخ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔